بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ یہ کل کے جمعہ کے کل نہیں جمعہ جب بھی تھا پرسوں سے بھی ترسوں، اچھا اس میں بھی یہ عرض کیا، اور ہر وقت ہمیں یہ بیان کرنا چاہیے کہ توبہ کے بعد کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کو خدا نہ بخشے، حتیٰ شرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، تو قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک گناہ کو نہیں بخشے گا اور وہ شرک ہے، اس کے علاوہ باقی سب گناہوں کو بخشے گا۔ اچھا اتنے مشرکین تھے، سب کو اللہ نے بخشا ہے نا۔ ایک علی ہے جو ٹھیک ہے نا، پیدائشی جو ہے نا وہ موحد ہے، اچھا باقی تو مشرک تھے پہلے، بعد میں خدا نے بھی رسول خدا نے بھی ان کی توبہ کو قبول کیا ہے۔ پھر کیا مطلب ہے؟ یعنی جو حالت شرک میں مرے خدا کسی صورت میں بھی اس کو جو ہے نا وہ نہیں بخشتا۔ اچھا ادھر ایک حدیث ہے، عشرۃ من امتی لا يدخلون الجنۃ الا ان یتوبوا، میری امت کے 10 افراد ایسے ہیں کہ جب تک وہ توبہ نہ کریں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جو ہے نا جگہ نہیں دے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے جب تک وہ توبہ نہ کریں۔ اچھا یہ عربی کے کچھ الفاظ مترادف الفاظ ہوتے ہیں۔ مترادف کا مطلب ہے کہ دو لفظ ہیں جو ہے نا معنی ان کا ایک ہے، اس کو مترادف کہتے ہیں۔ اچھا کچھ الفاظ مانوس ہوتے ہیں، کچھ الفاظ غیر مانوس ہوتے ہیں۔ روایات کے اندر اگر جہاں کہیں کسی مناسبت کی وجہ سے مصلحت کے تحت غیر مانوس الفاظ اگر رسول خدا استعمال کریں تو یا تو خود اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، یا پھر جو حاضر ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ عرب مادری زبان ہے لیکن کوئی غیر مانوس لفظ استعمال کیا ہے، تو پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ یہاں تقریباً کوئی 8-10 جو ہے نا وہ غیر مانوس قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ 10 آدمی ہیں جو کہ توبہ کے بعد جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 القلاع، قلاع ابھی جو معنی ابھی یہاں بیان کریں گے، جی ہاں میں نے بھی اس سے پہلے یہ لفظ جو ہے نا وہ نہیں سنا۔ ایک قلع کا معنی آتا ہے، وہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، قلع کما کرنا، جڑ سے اکھاڑنے کو کہتے ہیں۔ ایک قلع کا معنی جڑ سے اکھاڑنا، فلان کو جی قلع کما کر دیا۔ یہاں قلع مبالغہ کا صیغہ ہے نا، مبالغہ کا، یہاں یہ قلع کما کے معنی میں نہیں ہے، ابھی بعد میں بتائیں گے۔ یہ بڑا غیر مانوس قسم کا۔ جیوف، جیم یہ واو فے، یہ بھی بالکل نیا لفظ ہے، میں نے بھی جو ہے نا اس کو پہلے نہیں سنا، میں نے نہیں سنا تو یقیناً آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا۔ اچھا جی قطات، قاف تے الف تے۔ اچھا یہ اگلا لفظ سنا ہے دیوث، یہ تو استعمال ہوتا ہے۔ اچھا جی صاحب العرطبہ، عین رے توین بے آخر میں گولتے، عرطبہ۔ صاحب الکوبہ، کاف پاکستان والا، واو بے آخر میں گول ہے۔ والعطل یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ والزنیم والمغتاب والعاق والدیہ ہے۔ یہ 10 بندے جب تک صدق دل سے توبہ نہ کریں اس وقت تک وہ جنت میں جانا ان کا منع ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ قیلہ، دیکھیں نا عرب تھے، مادری زبان ان کی عرب تھی، لیکن یہ الفاظ ان کے لیے بھی نامانوس تھے۔ اب اس میں کیا مصلحت تھی کہ ایک سادہ اور عام فہم لفظ استعمال نہیں کیا، رسول خدا نے بڑے پیچیدہ قسم کے جو ہے نا زندگی میں ان عربوں نے بھی کبھی نہیں سنا تھا، ہم تو ویسی جو ہے نا وہ عجم ہے۔ قیل یا رسول اللہ فمل قلاع، یہ قلاع کون ہوتا ہے جو توبہ کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا؟ الذی یمشی بین یدی الامراء،
جو حکمرانوں کے آگے آگے جو ہے نا وہ چمچگیری کرتا ہے اور آگے آگے جو ہے نا وہ قلّا، یہ بندہ جو ہے جب تک توبہ نہیں کرے گا جنت میں نہیں جائے گا۔ اچھا جی، قیلا ومل جیوف، جیوف کون ہوتا ہے؟ نباش، یہ نبش قبر کرنے والے نا، نبش قبر یہ کفن وغیرہ جو ہے وہ چراتے تھے لوگ نا، داستانیں بھی ہیں کہ میت کی بھی جو ہے نا بعد نے بے حرمتی کی ہے۔ نباشہ کا مطلب ہوتا ہے، یہ لفظ ہے، یہ معلوم ہے، فقہ کتابوں میں بھی ہے، نبش قبر، قبر کشائی حرام ہے مگر چند صورتوں میں، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا مثلا کسی حرم میں منتقل کرنے کے لیے آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں، بہت کوئی زیادہ مثلا یہ قاتل معلوم کرنے کے لیے کچھ صورتیں ہیں، یا مثلا غلط اس کو غسل دیا گیا ہے۔ میں کہیں موٹر وے پہ جا رہا تھا، ٹکسلا سے ایک بندے نے فون کیا کہ آقا صاحب ایک بندے کو دفن کیا انہوں نے حنوط کے بغیر۔ اچھا، یہ تلقین واجب نہیں ہے، حنوط واجب ہے۔ حنوط یہ جو ہے نا وہ کافور جو ہے نا وہ ہتھیلیوں پر اور پیشانی پر، دونوں گھٹنوں پر اور انگوٹھوں پر، وہ حنوط واجب ہے۔ تو وہ تقریباً ہمارے کوئی آئیو سے وابستہ بندہ تھا، آقا صاحب وہ حنوط کے بغیر دفنایا ہے انہوں نے، تو کیا کرے؟ میں نے کہا کہ اب کتنی دیر ہوئی ہے؟ کہا بھی یہ کوئی گھنٹہ ڈیڑھ پہلے۔ مجھے پتہ تو تھا واجب ہے، پھر بھی میں نے وہاں سے نہ جب فون کیا انہوں نے کہا کہ نکالیں، اور نکال کے جو ابھی خراب بھی نہیں ہوا، آدھا گھنٹے میں کیا اس نے خراب ہونا ہے؟ ان گرمیوں میں بھی آدھا گھنٹے کے اندر وہ میت خراب نہیں ہوتی ہے، وہ جو ہے نا وہ گلتی سڑتی نہیں ہے۔ اچھا، تو میں نے بتایا کہ بولے کہ فوراً جو ہے نا وہ نکالو اور حنوط کر اس کو دفناؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا فون آیا کہ اس کے لواحقین نہیں مانتے، کہتے ہیں جو ہو گیا ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں نے کہا جو ہوا ہے غلط ہوا ہے بھائی، جو غلط ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے کہا کہ تم کچھ بھی نہ کرو، ہم خود جو ہے نا وہ کھودیں گے، مٹی اٹھائیں گے حنوط کر کے، پھر بھی جو ہے نا وہ لواحقین نے صاف جو ہے نا وہ انکار کر دیا ہے۔ نباش یعنی ایسی صورت میں پتہ چلے غسل غلط دیا گیا ہے، جو ہے نا وہ مثلا جو ہے نا وہ حنوط نہیں کیا گیا ہے، پھر نبش قبر کھود کے دوبارہ صحیح غسل دینا یا حنوط کرنا جو ہے نا واجب ہے۔ نباش، اچھا جی، وہ نباش ہوتا ہے۔ قیل قطات کون ہوتا ہے؟ قطات نمام چغل خوری بھی وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جب تک توبہ نہ کرے، یہ چغل خوری بہت خطرناک بیماری ہے۔ اچھا جی، وقیل ومد دیوث، یہ تو پتہ ہے، الذی لا یغار علی اہلہ، جو اپنے ناموس کے معاملے میں جو ہے نا اس کو کوئی غیرت جو ہے نا وہ نہیں آتی۔ اچھا جی، اس کا بھی دائرہ جو ہے نا بڑا وسیع ہے۔ ایک غیرت جو ہے نا وہ ناموس کی غیرت ہے، دین کی غیرت ہے، دینی اقدار کی جو ہے نا وہ غیرت ہے۔ ناموس کی غیرت سے زیادہ حساس دین اور دینی اقدار کی جو ہے نا وہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ کہنا شاء اللہ ان یراہن سبایا، مشیت الہی یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ نبیزادیاں قید ہوں، سب کچھ پتہ تھا کیا ہونے والا ہے، اس کے باوجود ساتھ لے گئے، اس لیے کہ اس سے زیادہ اہمیت جو ہے نا وہ دین کو بچانا تھا۔ دینی غیرت جو ہے ناموس کی غیرت سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ اس کی زیادہ ہے۔ قیل وما ارتبہ کون ہے بھائی؟ الذی یضرب الطبل، یہ ڈول بجانے والے یہ ہے نا مری روڈ پر دونوں سڑکوں کے درمیان وہ مخصوص یونیفارم ہے اور ادھر وہ ریہرسل کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کام جو ہے نا وہ شادی بیاہ کی تقریبوں میں جا کے یہ۔ اچھا جی، وہ آپ صاحب کوبہ کون ہے؟ تنبور، وہ جو بجاتے ہیں نا باجا، ڈول بجانے والا، اور وہ باجا بانسری بجانے والا ہے۔ الذی یدر فلان۔ اچھا، اتل کون ہوتا ہے؟ اتل یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اچھا جی، فمل اتل قال الذی لا یغفر الذنب ولا، یہ بڑا خطرناک ہے، یہ بیماری ہمارے اندر بہت ہے۔ اس بیماری کا نام لینے سے پہلے میں عرض کروں کہ ہم الحمدللہ ائمہ معصومین کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھتے ہیں، ان کو معصوم عن الخطا مانتے ہیں، ان کے لیے فضائل کے قائل ہیں، سب کچھ ہیں۔ سیرت کے حوالے سے
ان کے اخلاقیات اور ہمارے اخلاقیات میں فاصلہ بہت ہے، خصوصاً یہ درگزر یعنی بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یعنی جب واقعات کو پڑھتے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ حضرت علی اکبر کا قاتل امام زین العابدین کے پاس گیا تھا، اس کی آپ نے محمد نوازی وغیرہ کی، تو حیرت سے بعد میں پوچھا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. کہا کہ میں نے تمہیں ٹھیک ٹھاک پہچانا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت جو ہے نا وہ ہم تمہارے مہمان تھے، اور یہ جو ہے نا اس گھرانے کے علاوہ جو ہے یہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی ہے. یہ فرمایا کہ جو جنت میں نے اتل کون ہے؟ الذی لا یغفر الذنب. یہاں ایسے تو غفار الذنوب تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن بندہ بھی جو کسی کے گناہ کو معاف نہیں کرتا. یہاں یقیناً اللہ مراد نہیں ہے نا، وہ بندہ ہے. وہ جی ہاں، لا یغفر الذنب، کسی سے گناہ سرزد ہو جائے، آپ کی شان میں گستاخی ہو جائے، ٹھیک ہے نہیں، آپ سے کوئی زیادتی ہو، اڑ جائیں اور کہا کہ میں قیامت تک جو ہے نا معاف نہیں کروں گا. اور ولا یقبل العثر، عثر کہتے ہیں لغزش کو. لغزش وہ کیلے کے چھلکے پر آپ کا پاؤں آ جائے تو پھسل جاتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں لغزش. لغزشوں سے درگزر نہ کرے، کسی کا گناہ نہ بخشے اور لغزش سے درگزر نہ کرے. یہ بندہ بھی جب تک توبہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں دیتا. اچھا، زنیم کون ہے؟ زنیم یہ بھی قرآن میں آیا ہوا ہے، ولد الزنا. تاریخ سے ثابت ہے کہ وہ 10 بندے جنہوں نے رضاکارانہ طور پر آ کے امام حسین کے لاش پر گھوڑے دوڑائے تھے، سارے کے سارے جو ہے نا ناجائز اولاد تھے، سارے کے سارے ناجائز اولاد تھے. یا مغتاب کون ہے؟ جی الذی یقعد علی الطریق فیغتاب الناس. غیبت کرنے والا، راستے میں بیٹھ کے لوگوں کی غیبت کرتا ہے. اور اوپر تھا یا نہیں تھا آخر میں والعاق لوالدیہ مشہور. اچھا، اور آخر میں فرمایا آق والدین کا تو جنت میں نہ جانا جب تک کہ وہ والدین کو راضی نہ کریں. یہ روایات میں ایصال ثواب کی مجالس میں سنا چکا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو والدین کی زندگی میں آق نہیں ہوتے، آق کے مقابلے میں بار آتا ہے. جو والدین کا آق نہ ہو، بار آتا ہے. ممکن ہے والدین کی زندگی میں وہ بار ہو، والدین اسے ناراض نہ ہو، احترام بھی کرتا ہے، خرچہ بھی دیتا ہے، احترام بھی سب کچھ کرتا ہے، لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کا خیال نہیں رکھتا، ان کے لیے استغفار نہیں کرتا، ان کے ذمہ واجب الادا حقوق کی ادائیگی کا خیال نہیں رکھتا. وہ جو والدین کی زندگی میں بار تھا، والدین کے مرنے کے بعد وہ آنکھ ہو جاتا ہے. الٹ بھی ہے، ایک آدمی والدین کی زندگی میں بڑا بدتمیز تھا، ٹھیک ہے نا جی. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے سامنے میں اپنے والد گرامی امام زین العابدین کے ساتھ جا رہا تھا، آپ نے دیکھا باپ بیٹے جا رہے تھے اور بیٹے نے اپنا ہاتھ باپ کے کندھے پر رکھا ہوا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے تو خیر باپ کے سر پر بھی چڑھ جاتے ہیں، کندھوں پر بھی چڑھ جاتے ہیں، ادھر جو ہے نا کپڑے بھی نجس کر دیتے ہیں. نہیں، بڑا آدمی 15-18 سال کا بندہ ایسی لاڈ کے طور پر باپ کے جو ہے نا وہ کاندوں پر رکھ کے فرمایا جب تک زندہ رہا میرے والد گرامی نے اس بندے سے بات نہیں کی. ہاں، ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ زندگی میں وہ آگ تھا، لیکن ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ بار ہو جاتا ہے، پھر ان کا خیال رکھتا ہے، واجبات بھی ادا کرتا ہے. جی یعنی ایسے کام بھی کرتا ہے. وہ اگر واجبات کے پابند بھی تھے، عادل بھی تھے، اپنے نیک اعمال کی وجہ سے اگر جنت کے حقدار بھی تھے، تو ان کی طرف سے ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہاں جنت میں ان کے درجات بلند ہو. ان کی طرف سے حج کرے، ان کی طرف سے نواسہ پیغمبر کی وہ زیارت کرے. وہ جو زندگی میں آگ تھا، والدین کے مرنے کے بعد وہ بار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ائمہ معصومین علیہ السلام کی شفاعت سے جنت نصیب فرمایا ہے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اللہم انا نسألک